اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں حسن بھائی آپ کا، شعور ٹی وی کی تمام ٹیم کا، اس خوبصورت اور حساس عنوان کے تحت آج کے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ یقین مانیے ہمارے ایمان کا یہ جز ہونا چاہیے جس کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر علامہ صاحب نے بڑی سیر حاصل اور قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند کلمات عرض کرتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے خیر قرون میں آیا ہوں، یعنی بہترین جو زمانہ ہے اس میں آیا ہوں، اور جو اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ ہیں ان کے اندر میرا ظہور ہوا ہے، میری بعثت ہوئی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اگر دیکھ لیا جائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور سب سے پہلے کہاں ہوا؟ بطن اطہر سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ان سے ظہور ہوتا ہوا، ان کے بطن اطہر سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو حضور کی آمد جس زمانے میں ہوئی اور جس زمانے میں جس گھرانے میں ہوئی، وہ گھرانہ اور زمانہ سب زمانوں اور گھرانوں سے بہترین ہے۔ تو یہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں، آج جو کہتے ہیں کہ حضور کے والدین نعوذ باللہ صاحب ایمان نہیں تھے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں روئے زمین پر کم از کم 7 لوگ ہر حال میں صاحب ایمان موجود رہے ہیں اور رہیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان میں ایک اور چیز بھی حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ 7 لوگ موجود نہ ہوں تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ تو کم از کم ہر زمانے میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک کافی عرصہ ہے، اس دوران کوئی نبی نہیں آئے، لیکن اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ تو کم از کم صاحب ایمان ہر زمانے میں ہر حال میں موجود رہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں خیر قرون میں آیا ہوں۔ ان دونوں حدیث مبارکہ کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو خیر قرون میں حضور آئے اور 7 لوگ ایسے ہیں جو ہر حال میں صاحب ایمان اس زمین پر موجود رہیں۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے، دونوں حدیث مبارکہ سے، کہ کم از کم وہ 7 لوگوں میں حضور کے والدین تو لازمی موجود ہیں، کیونکہ جن کے بطن اطہر سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبیوں کے امام ہیں ان کا ظہور ہوا۔ تو جیسے علامہ صاحب بھی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ اور اس کے بعد مثال بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور تو اللہ کا نور ہیں، اور اللہ کا نور کسی ایسے برتن میں، کسی ایسے ظرف میں، کسی ایسے وجود میں نہیں آ سکتا کہ جس وجود کو نعوذ باللہ ہم بے ایمان کہہ سکے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے لیے یہ دلائل بہت کافی ہیں۔ اگر ہم عقلی دلائل کی جانب آئیں، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آپ کے بارے میں جب مچھلی کو حکم دیا کہ وہ دریا کے کنارے آ رہے ہیں، مچھلی نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے وجود کے اندر جگہ دی۔ جب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں قیام کا حکم فرمایا، یا وہاں تک حضور سید عالم وہاں تک حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو رکھا۔ تو 40 دن جب مکمل ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے تمام اس جگہ کے اس دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا، ان کو القاء کیا کہ اب تم اس مچھلی کے برابر نہیں رہی، یہ مچھلی تم سے ممتاز ہو گئی ہے، درجے میں اعلیٰ ہو گئی ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مچھلی ایسی ہے کہ جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی مچھلی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جناب یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر جگہ دی تھی وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ اب وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقتدی ہیں، جن کے حضور امام ہیں، جناب یونس علیہ السلام کو 40 دن تک جو مچھلی اپنے وجود میں رکھے
اس مچھلی کا یہ مقام ہے، تمام مچھلیوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، اور جنت میں اللہ رب العالمین اس مچھلی کو بھیجے گا، وہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، اس کو اللہ جنت میں جانے کا شرف عطا فرمائے گا۔ تو جن کے وجود مسعود میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود 9 ماہ تک رہا ہے، ان کے پاکیزہ وجود کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بے ایمان ہیں، حضور کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بدترین کافر ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ جب حضور کی مجلس میں آتے تو صحابہ کرام کو حکم تھا کہ اس کے کافر باپ کو ان کی موجودگی میں کافر نہیں کہنا۔ اگر کافر باپ کو اس لیے کافر نہیں کہنا کہ اکرمہ کا دل دکھتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اگر جو زبان درازی کرتے ہیں، کیا حضور کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ جو سرور انبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ کلمات کہے جائیں تو حضور کا دل تو بہت زیادہ دکھتا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، اس کا والد اس کو دفناتا ہے، یا اگر باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا دفناتا ہے، اور اگر پیر فوت ہو جاتا ہے تو مرید دفناتا ہے۔ مرید فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کا پیر اس کو دفنائے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد ہمارے جنازوں میں آ گئے ہیں، ان کے آنے کی برکت سے، ان کے اللہ والوں کی آنے کی برکت سے اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور ان کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ تو جن کے وجود مسعود کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے ہاتھوں سے دفنایا تھا، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے لیے یہ عقلی و نقلی دلائل بہت زیادہ موجود ہیں۔ اگر ان تمام دلائل و براہین کی موجودگی میں بھی اگر کوئی اپنی بات پر ڈٹا ہے تو ہمارا کام یہ نہیں کہ ان کو اس بات پہ قائل کریں، ہمارا کام ہے ہم نوکری کریں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر کریں، ان کا ذکر کریں گے، حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہمارا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، کل قیامت والے دن بھی حضور کے والدین کی محبت کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔